میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، میرے سینے میں نہیں تو تیرے سینے میں صحیح، ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے۔ ایک اور شاعر نے کہا کہ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے ذریعے سے میں بس آپ کا 1 منٹ چاہتا ہوں اور ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ ہمارے قوم میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کام چور کہا جاتا ہے، جو بہت ساری صلاحیتیں، قابلیتیں اور ٹیلنٹ اور طاقت رکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں نہیں کر سکتا۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ ایک معذور شخص جس کے پاس شاید ایک پاؤں نہیں ہے، ایک ہی پاؤں سے بیچارہ وہ کچھ ایسی وزنی چیزیں اٹھا رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، جو شاید دیکھ کر کے ہمیں ترس بھی آئے، رحم بھی آئے، لیکن ایک میسج اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ میسج اور پیغام یہ ہے دوستو کہ ہمیں زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننا چاہیے۔ شاعر نے جو کہا کہ جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو انسان خود اپنے ہاتھوں سے کما کر کے کھاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین لقمہ ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اسلام ہمیں ناکارہ بننے کی بات نہیں کرتا۔ آج کتنا افسوس ہوتا ہے یار کہ ہمارے مسلم نوجوان جب صبح کا ٹائم ہوتا ہے، صبح 6 بجے 5 بجے، آپ دیکھیں غیر مسلم بھائیوں کے بچے جو ہیں نوجوان روڈوں پر آپ کو جاگنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، رننگ میں رہتے ہیں، دوڑ رہے ہوتے ہیں، واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ورزش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا نوجوان وہ تو بیچارہ بستر پر خراٹے کی نیند لے رہا ہوتا ہے، مست ہوتا ہے گرم بستر میں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ فجر تک جاگا ہے، اس نے جو ذمہ داری کے ساتھ موبائل فون استعمال کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ دوپہر تک تو سوئے گا نا۔ یہ ہمارے نوجوان کا مسئلہ ہے میرے بھائیو، یہ سب سے بڑی ہمارے نوجوانوں کی کمزوری ہے۔ یاد رکھو کہ کسی بھی قوم کا کیپٹل نوجوان ہے۔ اگر نوجوان بگڑ گئے قوم بگڑ جاتی ہے، نوجوان ناکارہ ہو گئے قوم ناکارہ ہو جاتی ہے، نوجوان کمزور ہو گئے قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ اب یہ خبر میرے تک پہنچی ہے کہ کسی مسلم نوجوان نے ایک مسلم نوجوان کا قتل کر دیا، اور ان کا آپس میں کچھ اختلاف تھا۔ اب اللہ عالم کیا اختلاف تھا یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جب مجھ تک خبر پہنچی تو میں بڑا حیران ہوا یار۔ میں نے ایک چیز یہ سنا کہ اس نوجوان نے وارننگ دیا تھا کہ تم جیل سے باہر آؤ گے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور میں تم سے کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ہاں، اور میں نے یہ بھی سنا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ نوجوان تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں، ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایک دوسرے پر اپنی طاقت آزماتے ہیں۔ گینگ باقاعدہ ان کا بنا ہوا ہے بھائی صاحب، ایک کی 10 لوگوں پر 20 لوگوں پر مشتمل ایک گینگ ہے، ایک صاحب کی جو ہے زیادہ بڑی گینگ ہے، تو یہ سب اپنا اپنا پاور آزماتے ہیں۔ میرے بھائیو یاد رکھو، اللہ نے اگر طاقت آپ کو دی ہے، یہ طاقت آپ کسی کے ہیلپ میں استعمال کرو۔ آپ لڑنا چاہتے ہو دین کے لیے لڑو، آپ مرنا چاہتے ہو اللہ اس کے رسول کے لیے مرو۔ آپ کے اندر جذبات ہیں، ان جذبات کا صحیح استعمال کرو نا یار، کیوں ان سب فضول چیزوں میں اپنے جذبات کو لگا رہے ہو؟ کم سے کم کچھ قدر کرو، اپنے ماں باپ کی فکر کرو یار۔ ماں باپ نے کتنے جو ہے تمناؤں سے پالا ہے، اور آپ یہ سمجھتے ہو نہیں میں تو سب سے بڑا باڈی بلڈر بن گیا، میرا نام چل رہا ہے، میں تو اپنے علاقے کا ڈان ہوں۔ بھائی صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آج دنیا میں فزیکل کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ WWE میں اور فلاں میں جا کر کے لوگ لڑ کر کے آتے ہیں نا، وہ ایک اپنا الگ سیٹ اپ ہے، ان کا اپنا ایک الگ مجال ہے، ایک الگ میدان ہے۔ لیکن میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، آج پوری دنیا کے اندر صرف اور صرف دماغ کی لڑائی ہے، نالج کی لڑائی ہے۔ آپ تعلیم میں آگے بڑھیے، آپ سکسیس ہو جائیں گے۔ آپ تعلیم میں آگے بڑھیے، آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ باہر دوستوں کے ساتھ فضول میں وقت ضائع کریں، چبوتروں پر بیٹھ کر کے، ہے نا، اسی طرح سے ڈانس بار میں جا کر کے، نیا سال آیا تو جشن منانے کے نام پر فضول چیزیں کر کے، اس کی کوئی ضرورت نہیں میرے بھائی۔ آپ نوجوان ہو، آپ کی جوانی قیمتی ہے، اور آپس میں لڑ کر کے کٹو نہیں، مرو نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ایک دوسرے کو مارتے پھر رہے ہو یار؟ اللہ نے طاقت دی ہے تو ظالم کا ہاتھ ظلم سے روک کر کے بتاؤ۔ اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، تب کہا جائے گا کہ بھئی ہاں آپ کے اندر طاقت ہے۔ اور ظالم کو ظلم سے روکنے کا مطلب نہیں کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، نہیں میرے بھائی، اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسلام تو کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا، کسی کا خون کیا، ناحق خون کیا، اس نے گویا کی پوری انسانیت کا، پوری مانوتا کی اس نے ہتیا کر دی۔
میرے بھائیوں، ایک چھوٹا سا پیغام لے کر کے میں آپ کے بیچ میں حاضر ہوا تھا، ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا تھا، ایک دردمندانہ اپیل کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔